السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ فیکٹس۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ براک اوباما امریکن ہسٹری میں سب سے اہم پریزیڈنٹ میں سے ایک رہے ہیں۔ ان کے 8 سالہ دور حکومت میں انہوں نے امریکہ کے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ انہوں نے کئی سالوں کے سب سے بڑے فائنینشیل کرائسس کے بعد وال سٹریٹ میں بہت سی ریفارمز کیں، سخت اصلاحات کو پاس کیا۔ انہوں نے 4 میں سے 2 عورتوں کو سپریم کورٹ میں خدمات انجام دینے کے لیے مقرر کیا۔ یہ دونوں عورتیں ہی سیم سیکس میرج یعنی ہم جنس شادی کو قانونی قرار دینے کے تاریخی فیصلے کا حصہ تھیں۔ اوباما نے امریکن ہسٹری میں کلائمیٹ چینج کے سب سے سخت قانون بنائے۔ انہوں نے 50 سال بعد پہلی بار کیوبا کو امریکہ کے لیے کھولا، اور وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر پہ اختلاف جو کہ کئی سالوں تک چلا آ رہا تھا ایک پرامن نتیجے تک پہنچ چکے تھے۔ آپ ان سب کاموں کو اچھا سمجھیں یا برا، لبرلز انہیں عظیم سمجھیں گے اور کنزرویٹیوز انہیں خوفناک سمجھیں گے، لیکن اس بات کا انکار کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں۔ اوباما کیئر ایک بہت بڑا کام ہے۔ کم از کم 100 سالوں تک ڈومیسٹک پالیسی پر امریکن لبرلز کا بڑا ہدف، بڑا گول قومی ہیلتھ انشورنس پروگرام کو مکمل کرنا تھا۔ 20ویں صدی میں بہت سے ملکوں نے یونیورسل ہیلتھ کیئر نافذ کیا، جن میں انگلینڈ، کینیڈا، فرانس اور کئی دوسرے ممالک تھے، لیکن امریکہ ہمیشہ پیچھے رہا۔ امریکہ کی دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے ایک کے بعد ایک کوشش کی گئی کہ امریکنز کو اس طرف لے جایا جائے جہاں باقی سب جا رہے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی کوشش ناکام ہوتی رہی۔ ٹیڈی روز ویلولٹ ناکام رہے، FDR ناکام ہوئے، ٹرومین ناکام ہوئے، کارٹر ناکام، بل کلنٹن ناکام رہے، اور پھر براک اوباما کامیاب ہو گئے۔ اور اوباما نے امریکن ہسٹری میں پہلی بار یہ ثابت کیا کہ صحت، ہیلتھ کیئر سب انسانوں کا حق ہے۔ یہ پلان ابھی بھی لاکھوں لوگوں کو انشور نہیں کرتا، لیکن اس نے عالمی صحت کی دیکھ بھال کی بنیاد رکھی۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ براک اوباما نے فارن پالیسی کے لیے کیا کیا کیا، آپ کو 2007 کے ایک لمحے پر واپس جانا پڑے گا، خاص طور پر اس لمحے پر جب براک اوباما سے پوچھا گیا کیا آپ بغیر کسی شرط کے واشنگٹن یا کسی اور جگہ پر ایران، شام، وینزویلا، کیوبا اور نارتھ کوریا کے لیڈرز کے ساتھ الگ الگ ملاقات کے لیے تیار ہوں گے، ان گیپس کو ختم کرنے کے لیے جو ہمارے ملکوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ تو اوباما نے جواب دیا، جی میں ضرور ان لیڈرز کے ساتھ بیٹھوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ملک سے بات نہ کرنا اس کے لیے ایک سزا ہوتی ہے، اور اس حکومت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ سے اصل ڈپلومیٹک اصول رہے ہیں۔ ڈپلومیسی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ہم لوگوں سے بات کریں گے لیکن شرائط ہونی چاہیے، شرط کے بغیر بات کرنا احمقانہ ہوتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد براک اوباما نے ایران اور کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں کی تھیں۔ اوباما امریکن ہسٹری کے پہلے کالے رنگ کے پریزیڈنٹ تھے، لیکن حقیقی طور پر امریکہ کی ہسٹری نسلی تعلقات کی ہسٹری ہے۔ یہ سفید لوگوں کو کالے لوگوں سے اچھا، بہتر اور سپریم مانتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک مشہور تصویر ہے جس میں ایک کالے رنگ کے بچے نے پریزیڈنٹ اوباما کے بالوں کو چھونے کی درخواست کی، کیونکہ اسے لگا کہ پریزیڈنٹ کے بال اس کے جیسے ہیں۔ یہ خوشگوار لگتا ہے، لیکن یہ واقعی ہی بڑی بات ہے کہ کالے بچوں کی ایک پیڑھی یہ جان کر بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ عام طور پر امریکن پریزیڈنٹ کو 2 کیمپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، جو شاید تھوڑے اچھے اور تھوڑے برے تھے لیکن بولنے کے قابل ہیں، جیسے گروور کلیونلینڈ، بینجمن ہیریسن، زیکری ٹیلر، اور پھر وہ لوگ جو اچھے کے لیے بہت زیادہ نتیجہ خیز، جیسے DR ورلڈ وار II جیتنے کے لیے، لنکن سول وار جیتنے کے لیے، یا پھر برے کے لیے بہت زیادہ نتیجہ خیز، جیسے جانسن نے سیاہ فام لوگوں کو غلام بنایا، اینڈریو جیکسن نے ساؤتھ انڈینز کی نسل کشی کی اور بہت سے لوگ قتل کیے۔ میرے خیال میں یہ بحث کرنا بہت مشکل ہے کہ اوباما بڑے نتیجہ خیز کیمپ کی بجائے دوسرے کیمپ میں ہیں۔ انہوں نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 10 سے 20 سالوں میں جب امریکہ کے پاس بہت سے پریزیڈنٹس ہوں گے جن میں بہت سے ٹھیک ہوں گے اور بہت سے خراب ہوں گے، لیکن یہ سب بولنے کے قابل ہیں، جبکہ براک اوباما ان پریزیڈنٹ میں سے ایک ہوں گے جو کبھی بھی بھولے نہیں جائیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی،
اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔